السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ پوری قوم سے ہونی جارحیت اور ظلم و جبر کی مذمت کرتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کراچی میں نمائش سے تبت سینٹر تک یوم القدس کی ریلی۔ ہائی کورٹ ججز کے خط پر سوموٹو کیس، فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے درخواست دائر۔ دھمکی آمیز خطوط کا معاملہ، پوسٹ آفیسز اور کوریئر دفاتر کو ریڈ الرٹ جاری۔ ہائی پروفائل شخصیت کے نام کوئی خط ہوا تو جانچ پڑتال کی جائے گی۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد ہوا، اب عدالتی اصلاحات لانی ہوں گی۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اسمبلی سمیت ہر سطح پر جوڈیشل ریفارمز کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ صدر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ بھٹو کا عدالتی قتل ملکی خود مختاری کے خلاف سازش تھی۔ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نئے قرض پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار۔ جولی کوزیک کا کہنا تھا کہ آئندہ مہینوں میں نئے پروگرام پر بات ہو سکتی ہے۔ نئی حکومت کی معاشی اصلاحات سے متعلق کوششوں کو سراہتے ہیں۔ رواں ماہ گرمی کی شدت میں غیر یقینی اضافے کا امکان، لاہور میں سورج کی آب و تاب کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا راج، کراچی سمیت سندھ کے بیشتر مقامات پر گرمی بڑھنے کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم آج یوم القدس پر صہیونی جارحیت اور ظلم و جبر کی مذمت کرتی ہے اور اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم آج یوم القدس پر صہیونی جارحیت اور ظلم و جبر کی مذمت کرتی ہے اور اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی یوم القدس اور جمعۃ الوداع کے موقع پر پیغام جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس اکتوبر سے اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم و جبر کے مزید پہاڑ توڑ رہا ہے۔ غزہ میں اب تک 32,000 فلسطینی بشمول 17,000 بچے شہید اور 70,000 لوگ زخمی ہوئے۔ اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں اور بچوں کے اسکولوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا، ان تک امدادی اشیاء کی رسائی کو روکا گیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود بمباری جاری ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے اسرائیل فلسطین اور بیت المقدس پر ناجائز اور غیر قانونی طور پر قابض ہے اور اپنے اس قبضے کو قائم رکھنے کے لیے بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے، جس پر عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل پر فلسطینیوں کے خلاف ظلم و جبر روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے جمعۃ الوداع کے موقع پر گزارش ہے کہ وہ رمضان کی برکتیں سمیٹتے وقت اپنے فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور رب کے حضور ان کی مشکلات کی آسانی کی دعا کریں۔ وزیر اعظم نے قوم سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ جمعۃ الوداع کے بابرکت دن کے وسیلے سے اپنی عبادات اور دعاؤں میں پاکستان کی امن اور سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت نے 27 رمضان المبارک کو ہمیں یہ علیحدہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد تحفے میں عطا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس جمعۃ المبارک کے طفیل پاکستان کی معاشی مشکلات کا خاتمہ کریں اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات محنت کرنے کا عزم، حوصلہ اور ہمت عطا کریں، آمین۔ کراچی میں نماز جمعہ کے بعد نمائش سے تبت سینٹر تک یوم القدس ریلی نکالی گئی، جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عوام امیجنا روٹ کے بجائے متبادل روٹ کا انتخاب کرے۔ 3 ہٹی سے آنے والے ٹریفک کو گرو مندر سے سولجر بازار کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط پر سوموٹو کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط پر سموٹو کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ درخواست سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سمیت دیگر 5 وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی۔ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 6 ججز سے قبل جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی بھی الزام لگا چکے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ فل کورٹ اجلاس یا سپریم جوڈیشل کونسل کا نہیں بلکہ چیف جسٹس اور انتظامی سربراہ کے درمیان ملاقات کے بعد کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عدالت میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ انتظامیہ اور خفیہ اداروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکا جائے۔ اس معاملے کی بھرپور تحقیقات کی ضرورت ہے۔ درخواست گزاران عابد زبیری، شہاب سرکی، شفقت چوہان، منیر احمد کاکڑ، چودھری اشتیاق احمد خان اور طاہر فراز عباسی نے کیس میں فریق بننے کی استدعا کی ہے۔ دوسری جانب ہائی پروفائل شخصیات کو دھمکی آمیز خطوط پہنچائے جانے کے معاملے پر اداروں کی جانب سے تمام پوسٹ آفیسز اور کوریئر دفاتر کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اگر کسی بھی ہائی پروفائل شخصیت کے نام کوئی خط ہوا تو جانچ پڑتال کی جائے گی۔ خط کو کھولا نہیں جائے گا مگر مختلف پہلوؤں سے چیک کرنے کے بعد اسے پوسٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ خطوط کے اوپر لکھے گئے ناموں اور ولدیت کو بھی میچ کر کے ان کی تفصیلات کی جانچ کی جائے گی۔ فیصلہ ہائی پروفائل شخصیات کو بھیجے جانے والے خطوط میں آرسینک پاؤڈر کو دیکھ کر کیا گیا۔ سی ٹی ڈی میں جاری تحقیقات میں پوسٹ آفس کے قریب ترین سی سی ٹی وی کیمروں کو چیک کیا جا رہا ہے لیکن تاحال سی سی ٹی وی کیمروں سے کوئی مدد نہ مل سکی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بیشتر نکات پر عمل درآمد ہوا، اب عدالتی اصلاحات لانی ہوں گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بیشتر نکات پر عمل درآمد ہوا، اب عدالتی اصلاحات لانا ہوں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کا مختصر فیصلہ آ چکا، تفصیلی فیصلے کے منتظر ہیں۔ ثابت ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اور یہ عدلیہ کی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے۔ عوام کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا، اب جوڈیشل ریفارمز لانا ہوں گے۔ اسمبلی سمیت ہر سطح پر جوڈیشل ریفارمز کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی ملک بھر میں عقیدت و احترام، نظریاتی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ مختلف شہروں میں تقاریب ہوئیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ گھڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کے ایصال ثواب کے لیے مزار کے اندر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے نوڈیرو میں افطار اور ڈنر پارٹی میں شرکت کی۔ افطار پارٹی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ایم پی اے فریال تالپور، صوبائی وزیر ناصر شاہ، جمیل سومرو اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ شہید بے نظیر بھٹو کے نون لیگ کے ساتھ کیے گئے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی بیشتر نکات پر عمل درآمد ہوا لیکن جوڈیشل ریفارمز ایک ایسا نکتہ تھا جس پر کام نہیں ہو سکا۔ تقریب سے قبل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گھڑی خدا بخش بھٹو مزار پر حاضری دے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو سمیت دیگر شہداء کے مزارات پر فاتحہ خوانی کی۔ دوسری جانب صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف گھناؤنی سازش تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی فلسفی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا مشن تھا، اب اس مشن کے نگہبان بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو قرض کی آخری قسط رواں ماہ کے آخر میں بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو قرض کی آخری قسط رواں ماہ کے آخر میں بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات کرنے پر رضامند ہو گیا اور کہا آئندہ مہینوں میں نئے پروگرام پر بات ہو سکتی ہے۔ جولی کوزیک نے پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات کرنے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے آئندہ مہینوں میں نئے پروگرام پر بات کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی نئی حکومت نے بھی معاشی اصلاحات جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے کہا کہ توقع ہے کہ رواں ماہ کے آخر میں آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ ہوگی۔ نئی حکومت کی معاشی اصلاحات سے متعلق کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 19 مارچ کو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو کل $3 ارب کی ادائیگی کی جائے گی۔ جولی کوزیک کا مزید کہنا تھا کہ پہلے جائزے کے بعد پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔
صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج کی آفتاب کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا راج برقرار ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج کی آب و تاب کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا راج برقرار ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے بیشتر مقامات میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 9 اپریل کے دوران سندھ کے بیشتر مقامات پر موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ بالائی اور وسطی علاقوں میں دن میں درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ زیریں سندھ میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 9 اپریل کے دوران کراچی میں بھی درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپریل میں گرمی کی شدت میں غیر یقینی اضافے کا امکان ہے۔ ترجمان PDME کے مطابق پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویوز کے امکانات ہیں، بڑے شہروں میں ہیٹ ویوز کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ محکمہ آبپاشی کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اپریل میں تیز ہوائیں، گرد آلود طوفان، بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ PDME کے مطابق شمالی پنجاب میں شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، جبکہ دن بڑھنے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں، جس کے باعث شہر میں فضائی آلودگی برقرار ہے اور آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج پھر دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔